اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سنگاپور اور چائنا کے ڈاکٹروں نے اپنے تجربہ کی بنیاد پر رائے کا اظہار کیا ہے کہ جون کے مہینہ میں گرمیوں کی وجہ سے جون کے مہینہ تک اس وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح پاکستان میں چائنا کا جو سفیر موجود ہے اس نے بھی چند دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ جون تک یہ وائرس ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، بہت سے اکثر ممالک ہیں جن کی اکانومی بیٹھ چکی ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو جب وائرس ختم ہوگا تو یورپی ممالک جو ٹورسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں وہ اپنی گری ہوئی اکانومی کو سنبھالا دینے کے لیے ٹورسٹ کے لیے اپنے ویزے کھول دیں گے۔ جو لوگ یورپی ممالک سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ابھی سے اپنے ڈاکومنٹ تیار کرنے ہوں گے۔ بینک اکاؤنٹ مینٹین کرنا ہوگا کیونکہ شنجن کنٹری یورپی ممالک کا 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو ایک ایسے ملک کے ویزا کے بارے میں معلومات دیتا ہوں جو یورپی یونین میں بھی شامل ہے اور شنجن کنٹری بھی ہے۔ اس کا نام ایسٹونیا ہے۔ اس کے ویزا دینے کا ریشو 2019 کے ریکارڈ کے مطابق 99% لوگوں کو ویزا دیا۔ شرط یہ ہے کہ ڈاکومنٹس بالکل درست اور طریقے سے لگائے جائیں، فیک ڈاکومنٹ یا جعلی ڈاکومنٹ قطعاً نہ لگائے جائیں۔ جعلی ڈاکومنٹ اگر لگائیں گے تو ویزا ریجیکٹ ہونے کے بہت سے چانس ہیں۔ اکثر ایجنٹ جعلی ڈاکومنٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسٹونیا کا ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو مزید 25 یورپین شنجن کنٹری میں وزٹ کر سکتے ہیں۔ ایسٹونیا 1991 کو رشیا سے آزاد ہوا تھا۔ اس کی آبادی 1.5 ملین ہے۔ اس کے ایک طرف روس، دوسری طرف لٹویا ہے اور ایک طرف سمندر ہے۔ یہ نارتھ یورپین شنجن کنٹری ہے۔ ایسٹونیا کا پاکستان میں قونصلیٹ ہے۔ یہ ویزا کو ڈیل نہیں کرتا۔ ویزا کا کام ہنگری کی ایمبیسی کے سپرد کیا ہوا ہے۔ ہنگری کی ایمبیسی سے آن لائن اپائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو ایسٹونیا کے ویزا کے لیے ریکوائرمنٹ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اپلیکیشن، آن لائن اپلیکیشن پرنٹ نکالنا ہے، فل اپ کر کے پرنٹ نکالنا ہے۔ پاسپورٹ 2 پیج بلینک ہونے چاہیے، خالی ہونے چاہیے۔ 6 ماہ کے لیے پاسپورٹ ویلڈ ہو، یعنی جس دن کا اپنے ویزا جس دن تک لینا ہے، ویزا کی ایکسپائری ڈیٹ سے 1 مہینے بعد تک یہ پاسپورٹ ویلڈ ہو۔ ٹور پروگرام میں آپ نے مینشن کرنا ہے کہ میں نے پہلے دن کس جگہ جانا ہے، دوسرے دن کس جگہ اور تیسرے دن کہاں جانا ہے اور کون کون سی جگہ کا وزٹ کرنا ہے۔ یہ ہوگا ٹور پروگرام۔ اس کے بعد کورنگ لیٹر، اس میں یہ بتانا ہے کہ مقصد کون سا ہے، انٹروڈکشن کرانا، اپنا تعارف کرانا ہے، اپنا نام کیا ہے، پاسپورٹ ایکسپائری ڈیٹ، ایشو ڈیٹ کیا ہے، کس تاریخ سے کب تک جانا ہے، کتنا سٹے ہوگا۔ اگر فیملی ساتھ جا رہی ہے تو ان کے پاسپورٹ نمبر، ان کو ڈیٹ ایکسپائری کیا ہے، پاسپورٹ کی ایشو ڈیٹ کیا ہے۔ اگر کوئی انوائٹ کر رہا ہے تو انوائٹر کا عہدہ، محکمہ، کاروبار کیا ہے، آمد کیا ہے۔ اس میں ہر چیز درج کرنی ہے تفصیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ یہ ڈاکومنٹ لگانے ہیں۔ انوائٹر کا کمپنی، اس کا ایڈریس، ہر چیز لکھنی ہوگی، اس کی اسیس، اس کی جائیداد کے ثبوت، اس کی آمد کتنی ہے، اس کا مکان ہے تو اس کی بھی تفصیل لکھنی پڑے گی۔ آئی ڈی کارڈ، آئیڈینٹی کارڈ کی کاپی، فوٹو کاپی لگانی ہے۔ کریڈٹ کارڈ وہ بھی لگانا ہے ساتھ، اس کی کاپی۔
فوٹوگراف 2 عدد وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ 35x45 mm کے لیے. بینک سٹیٹمنٹ 12 لاکھ کی ہونی چاہیے. یہ بینک سٹیٹمنٹ رننگ ہونی چاہیے. کبھی پیسے نکالیں کبھی جمع کرائیں. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ پیسے رکھ دیے کبھی اس کو ہلایا نہیں تو یہ نہیں چلے گی. اگر کاروبار ہے تو بزنس کا اکاؤنٹ علیحدہ کھلانا پڑے گا. اس میں ڈیلی بیس پہ جو کاروبار کرتے ہیں اس کو پیسہ جمع کرانا ہے. تو آپ نے خرچے کے لیے ATM سے پیسہ نکالنا ہے تاکہ امیگریشن پہ اثر ہو کہ اس بندے کا سٹیٹس ہے. یہ 5-10 ہزار روپیہ ڈیلی خرچ کرتا ہے, کماتا بھی ہے, جمع کرتا ہے اور خرچ بھی کرتا ہے. تو سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے آپ نے پیسہ نکالنا بھی ہے ATM کے ذریعے سے ڈیلی. اسی بینک سے آپ نے اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ بنانا. اس مینیجر سے جو اس بینک کا ہے وہ سائن کرے گا, وہ مور لگائے گا. فلائٹ بکنگ آپ نے کرانی ہے. ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے, کنفرم ہونی چاہیے. ہوٹل بکنگ یہ آپ نے یہ جو فلائٹ بکنگ کرتے ہیں یہ ان سے کروا لی جاتی ہے, یہ کر دیتے ہیں. یہ آن لائن ہوتی ہے. یہ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو پیسے فوری پے کرنے پڑتے ہیں, یہ نیٹ سے مل جاتے ہیں. جب ان کی ویب سائٹ سرچ کریں گے مختلف ہوٹلوں کی تو بہت سے ہوٹل ایسے ہیں جو شو کرتے ہیں جی ہم پیسہ لیتے ہیں پے آن پراپرٹی. وہ لکھا ہوتا ہے کہ پے آن پراپرٹی, یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیسہ جب وہاں جائیں گے تو وہاں جا کے اپنے کرایہ دینا. تو کچھ ہوٹل ایسے ہیں جو پہلے پیسے لے لیتے ہیں. کریڈٹ کارڈ کا نمبر ہوتا ہے تو نمبر کے ذریعے سے پیسے کاٹ لیتے ہیں. تو ہوٹل بھی ہوتے ہیں جو سستے ہوتے ہیں. ہوٹل بھی نیٹ پہ اگر ویب سائٹ سرچ کریں تو مل جاتے ہیں, سستے ہوتے ہیں. جو ہاسٹل میں کرایہ کم ہوتا ہے, اس میں ایک کمرے میں زیادہ لوگ رہتے ہیں. FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ, یہ انگلش میں ترجمہ ہو, یہ نادرا سے بنتا ہے. اگر اکیلے ہیں تو آپ کا والدین کے ساتھ بہن بھائی کے ساتھ بنے گا. اگر شادی شدہ ہیں تو بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بنے گا. پولیو ویکسینیشن یہ ضلع کے سرکاری اسپتال سے بنے گا. یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے, کوئی پیسہ نہیں ہوتا اس کا. NTN FBR سے NTN بنائیں گے. آپ ٹیکس اپنے جائیداد لکھائیں گے, دکان جو کاروبار وہ بھی لکھائیں گے. تو وہ ٹیکس کے آپ جو ڈاکومنٹ بنیں گے تو آپ کو NTN نمبر مل جائے گا, تو وہ بھی سال لگانا ہوتا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے تمام امبیسیوں کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ کسی پاکستانی کا ویزا نہ لگایا جائے جو ٹیکس پے نہیں کرتا. 30,000 یورو کی لائف انشورنس سال لگانی پڑتی ہے. یہ کوئی کمپنی کسی کمپنی سے آپ لے سکتے ہیں. یہ تقریباً 3 یا 4 ہزار بن جاتی ہے. اگر تو آپ کی ٹریول ہسٹری ہے تو جو ویزے ہیں آپ کے ان کی فوٹو کاپیاں ساتھ لگا دیں. اگر تو لگائیں گے فوٹو کاپیاں ان کی رنگین تو زیادہ یہ فائدہ ہوگا. اگر ملازمت کر رہے ہیں کسی کمپنی میں یا کسی پرائیویٹ محکمے میں یا سرکاری محکمے میں تو ان سے NOC لینا ہے, اور اسی محکمے سے یا اس کمپنی سے چھٹی لینی ہے, دستخط کرانے ہیں, اس پہ مہر لگانی ہے چھٹی پر. 3 ماہ کی سیلری سلپ لگانی ہے. اگر تو آپ کی تنخواہ آ رہی ہے بینک میں تو پھر آپ کو یہ سیلری سلپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہے جی پراپرٹی ڈاکومنٹ, ان کا ترجمہ کرانا انگلش میں. آپ کا جو زمین ہے, جائیداد ہے, کوئی دکان ہے, کوئی مکان ہے, وہ سب کی ڈیٹیل ساتھ لگائیں اور ترجمہ کرائیں. یورپی مالک یا شنجن مالک ویزا دیتے ہیں 90 ڈیز کا, اور 80 دن کے اندر جانا ہوتا ہے. اگر کسی نے ویزا لگوانا جو اپنا بزنس بیس پر, تو جو پہلے میں نے ڈاکومنٹ بتائے ہیں اس کے علاوہ مزید 2 ڈاکومنٹ ہیں. ایک ہے انویٹیشن لیٹر, وہاں سے کمپنی بھیجے گی. دوسرا چیمبر آف کامرس کا سرٹیفکیٹ. یہ 2 چیزیں زیادہ ہیں. اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک جا رہا ہے تو 18 سال سے کم عمر کا بچہ ساتھ لے کے جا رہا ہے. دونوں میں سے جو ایک جا رہا ہے تو جو پیچھے رہ رہا ہے اس سے اسٹامپ پر اجازت نامہ لینا ہے, NOC لینا ہے, اور اس کا شناخت کارڈ کی کاپی ٹیسٹ لگانی ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ویزا لگوانا چاہتا ہے تو آئلٹس
یہ انگلش کا کورس ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، اور مکمل سی وی لگانی ہے ساتھ، بینک بیلنس 10,000 یورو سے کم نہ ہو، یہ اس کے والدین میں سے کسی کا لگ سکتا ہے، اگر کوئی والدین کا نہیں تو چچا یا ماموں بھی لگا سکتا ہے، وہ لکھ کے ساتھ لکھے جی میں ذمہ دار ہوں اس کے خرچے کا، اسٹامپ لگائے ساتھ۔ سالانہ فیس یونیورسٹی کی یورپی کنٹری میں 2,000 سے 2,500 یورو تک ہے، تو یہ آن لائن یونیورسٹی سے پہلے داخلہ کراتے ہیں، داخلہ جب ہو جائے تو وہ بھیجتے ہیں ایمبیسی کو، پھر ویزا لگتا ہے اسٹوڈنٹ کا۔ السلام۔